بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الہمزہ ان دا مختصر تعارف اور تقریباً پہلی آیا مبارکہ دی تشریح و تفسیر دے حوالے نال چند ایک معروضات گوش گزار کیتیاں سن۔ یہ قرآن پاک دی 104 نمبر سورت ہے جس دیاں کل آیات 9 نے اور حروف 133 نے۔ اس اندر پہلا مسئلہ یہ ذکر کیتا گیا کہ ویل ہلاکت ہے لکلی ہر اس شخص کے لیے ہمزۃ اللمزہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، لوکاں دے عیب لبدا ہے، بھراواں دے عیب لبدا ہے، بیلیاں دے عیب تلاش کردا ہے، پرائیویسیاں چ جاندا ہے۔ پھر عیب لبن تو بعد ہمزۃ اللمزہ پھر ان کی تان زنی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چگلیاں کرتا ہے۔ ہر اس شخص واسطے ہلاکت ہے۔ نمبر 1۔ اور اگلی آیا مبارکہ اندر ہی
اللہ احکم الحاکمین نے ایک ایسے مسئلے دا ذکر کیتا ہے، وہ مسئلہ اتنا حساس ہے جڑے انسان اس وقت اس مسجد سے موجود نہیں، باہر بازار کھلے نے، دکانہ اوپن نے، ریڑیاں تے لوگ کھڑے نے، ہوٹلاں تے لوگ بیٹھے نے، اور ہر جگہ تے لوگ تو باہر نظر آن گے۔ آیا کہ مسلمانہ دا دیس نہیں؟ آیا کہ اللہ دی وحدانیت نو منن والیاں دا دیس نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی بات تے قرآن کریم دی سورۃ الہمزہ جو کہ 104 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس دی دوسری آیا مبارکہ اندر اور تیسری آیت مبارکہ اندر ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ذکر کیتا ہے۔ وہ کیڑا مسئلہ ہے؟ نمبر 1 ویل ہلاکت ہے۔ ویل دا کی ترجمہ ہے؟ ہلاکت۔ ویل بولو تو صحیح، ہلاکت لکلی ہر اس شخص کے لیے ہمزہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، ویکھیا نہیں ہوں، لومزہ تان زنی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، کنڈو پیچھو بے کی گلاں کرتا ہے، ایک آیت ہوگی۔ دوسری الذی وہ شخص، یہ بھی ہلاکت کے زمرے میں، یہ بھی ویل ہے۔ الذی ہر وہ شخص، جمع جو جمع کرتا ہے، الذی ہر وہ شخص جمع جو جمع کرتا ہے، مالن مال۔ کڈا قرآن دا سان ترجمہ ہے یار، کڈا سوکھا ترجمہ ہے، اردو دے الفاظ نے الذی وہ شخص جمع جو جمع کرتا ہے، مالن مال، و عددا اور اعداد و شمار کرتا رہتا ہے، گھندا رہتا ہے۔ اسے ذکر، اسے قرآن پاک دی تفسیر آپ کرنے دی کوشش کرنے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ سنو قرآن پاک دا اے مقام، نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مرشد پاک دا نام سن کے درود محبت نال پڑھیا کرو، ہر جمعہ نہ کہنا پیا کرو جدوں بھی میرے آقا کریم دا نام آوے، درود پیار محبت نال پڑھیا کرو، تے کس نبی تے درود پڑھیا کرو جندہ بچپنا بھی اللہ، جوانی بھی اللہ، مقام اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ سادیاں پئی آنکھیں ذیشان کا آیا ہے، سونا جیا گھر میرے مہمان کا آیا ہے۔ اماں سعدیہ، اماں حلیمہ کی بات ہو رہی ہے نا، بچپن دی گل ہو رہی رسول اللہ جی، کہ سادیاں پئی آنکھیں ذیشان کا آیا ہے، سونا جیا گھر میرے مہمان کا آیا ہے، سونا جیا گھر میرے مہمان کا آیا ہے۔ تے مہمان کیڑا ادھر میرے وال ویکھیا جی، سارے آئی کنٹیکٹ کریا جی، نشرہ سینائے تاہا دی پیشانیے، نشرہ سینائے تاہا دی پیشانیے، واللیل زلفاہ صورت بھی نورانیے، نشرہ سینائے تاہا دی پیشانیے، واللیل زلفاہ صورت بھی نورانیے، اللہ دی سانسوں نے عدام سلطان کا آیا ہے، سونا جیا گھر میرے
مہمان کا آیا ہے۔ ماں حلیمہ دی گل بڑی پیار علی گل، اگے پھر تو عنوان سنانا ہے نبی پاک دی محبت جی بیٹھو ذرا گل میرے وال ویکھیا جی ماں کی فرماندیاں نے، ماں حلیمہ سازیاں فرماندیاں نے میں انہوں چم دیا، سبحان اللہ دے پڑھو، جنہ دیا ماما بچپن دے انہوں چم دیا رہی ہوں تو آپ پڑھن سبحان اللہ۔ میں انہوں نبی پاک نوں میں انہوں چم دیا میرے لسادتے ایدہ مک ویکھ نبی میرے لتلاوتے گویا کہ تلاوت لئی قرآن کا آیا ہے سونا جے اگر میرے مہمان کا آیا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک دا نزول فرمایا کمنی والے ہو اعلان کر دیو ویل لکلی ہمزہ لمزہ، ہر شخص برباد ہے جڑا لوکاں دے عیب لب دے تے غیبتاں کر دے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کردہ رہندے۔ الذی او شخص جمع جو جمع کرتا ہے مالن مال کو، وعددا پھر گندہ رہندے، راتی بھی گندے، صبح بھی گندے، شامی بھی گندہ رہندے اپنے پیسیانوں، کدی ایسے تو کردے تے گندہ رہندے، او بھی ہلاک ہے او بھی برباد ہے جڑا مال گندہ رہندے تے جمع کردہ رہندے۔ اس تو مراد نہیں دا کہ مال کمانا حرام ہے، اس تو مراد نہیں دا کہ مال رکھنا صحیح گل نہیں دی، بلکہ اس تو مراد ہے کہ مال دے حریص بن گئے، مال دی محبت لے کے پھر دینے، مال دا پیار لے کے بت لے کے ہر جگہ تے پھر دائے۔ الذی جمع مالا وعددا، مال دی انی ہرس آ گئی ہے، نہ پیو نو چھڑ جائے نہ پرا نو چھڑ جائے، ہر بندہ مال 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 ہے۔ اگر کوئی سود لے رہا ہے تے مال دی ہرس دی وجہ تو لے رہا ہے، اگر کوئی رشوت خوری کر رہا ہے تے مال دی ہرس دی وجہ تو کر رہا ہے، اگر کوئی دودھ ملاوٹ کر رہے مال دی وجہ تو کردہ پہ آئے، اگر کوئی زنا دیٹے چلا رہے مال دی ہرس دی وجہ تو کردہ پہ آئے، اگر کوئی پرا پسند لڑ دے پہنے مال دی ہرس دی وجہ تو لڑ دے پہنے، پیو پتر دے خلاف ہے پچھے مال ہے، پتر دے خلاف باپ ہے پچھے مال ہے، بیٹا ماں تے کیس کیتی پھر دے پچھے وجہ مال ہے۔ ہر بندہ دوسرے نو کٹ رہا ہے، ہر بندہ دوسرے سے قتل کر رہا ہے، ہر بندہ دوجے تے جادو کرا رہا ہے، ہر بندہ ایک دوجے نو ذلیل کر رہا ہے۔ وجہ کی ہے حریص بن گیا مال دے، پر دل چ بت بہ گیا مال دا، ہر بندہ مال 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 ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم تا قرآن دے ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا، ایڈا حریص بنیا پھر دے۔ جمعہ دا وقت آ گیا دکانہ کیوں کھلیاں نے، وجہ پیچھے مال ہے، جمعہ دا ویلا آ گیا پھر بھی لوگ بازارہ چے پھر دینے، وجہ پیچھے مال ہے۔ اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر اذان آ گئی سپیکر اندر ایک گاہک نو سودے دے رہا ہے وجہ پیچھے مال ہے تاں قرآن آندا ہے تاں میرے مرشد پاک نے آکھیا سی او میرے صحابہ ان لکل امت فتنہ ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ ہویا کردا ہے وفتنۃ امتی مال تے میری امت دا سب تو بڑا فتنہ مال ہے مینوں اس گل دا ڈر نہیں کہ تسی شرک کرو گے بلکہ مینوں اس گل دا ڈر ہے کہ تے مال دی خاطر تسی اپنا رب نہ بھلا دیو ہر بندہ مال دی دوڑ چ لگے مرچاں نے دون دے وچ پھک پئی جاندے دودھ تے اون دے وچ ہر قسم دی ملاوٹ پاؤڈر پائی جاندے لذیذ جمع مال و معدد یہ مال کی حریص ہیں پھالے تے انہاں دی انجیکشن لائی جاندے اللذیذ جمع مال و معدد یہ مال کے حریص ہیں یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں کرتے بس پیسہ آنا چاہیے بس مال آنا چاہیے ہمیں لیا کے بارو مریا ہویا جانور دبا کر کے تے پھٹے تے ڈانگ دیو بڑا سارا کر کے تے دو تیار سٹیمپاں بھی لوا دیو یہ حریص ہیں سارا ملک بک رہا ہے اسی بات کے اوپر جج تے جج پیسے تے وک گیا وکیل ہے تے وکیل جو مجرم ہے اس کو چھڑوا کے جو بے گناہ ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے اللہ سی جمع مالا یہ مال کے حریص لوگ ہیں ویلن یہ وہ ہلاکت اور بربادی کے دھانے کے اوپر کھڑے ہیں ان لوگوں کے لیے بربادی ہے یہ تو دنیا کی بات رہ گی اللہ سی جمع معلوم معددہ یہ تو مولوی جو دین بیچ رہے ہیں یہ پیسے لے کر رسول اللہ کے دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں تو انہوں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ برکت آپ پڑھے پھر پڑھو اللہ کی عزت کی قسم ہے واللہ باللہ تعالیٰ 4-5 قسمہ اٹھا کے میں گال کر رہا ہوں کنوں نہیں پتا فرقہ وریت نہیں ہے یہ بات میں کھل کے کر رہا ہوں یہ فرقہ وریت نہیں ہے کس کو نہیں پتا یہ تیجا یہ 40واں یہ ساتہ یہ کل یہ اسلام میں ہے اس کا تصور ہے صحابہ نے کیے نبی پاک نے کیچے ہوں بولو تو صحیح صحابہ کیتے ہوں سارے بولو تو صحیح بڑے بزرگان دین کیتے ہوں نہیں کیتے اللہ کی قسم نہیں کی یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے یہ نہیں ہے اسلام میں یہ کل کوئی ساتھا یہ 40واں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے یہ دین نہیں ہے اور میں سن رہا سا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر دے کروڑا رحمتان نے نزول فرمائے آمین کہہ چڑھو اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نا اپنے کلپ میں انہوں نے سنیا وہ کہنے لگے کل 40واں یہ رسمیں ہیں یہ اسلام نہیں ہے یہ نہیں کہ بندہ غریب بھی یہ تکردہ پھڑ کے دے پھر بھی دے وے یہ کن لوگوں نے ایجاد کیا تھا پتہ ہے اللذی جمع مالم وعدہ یہ مال کے حریص لوگ ہیں جو دنیا کا مال سنجوڑ رہے ہیں غریبان دا خون نچوڑ یہ وہ مال کے ریس ویلون یہ ہلاک ہے نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اتے مال دا حریص بندہ بڑا پریشان ہوندا ہے جڑا حلال و حرام دی تمیز نہیں کردا جڑا اپنی سکیاں بہناں دا حق ماردا پیا ہے جڑی بہن نے نکے ہوندا کھڑایا کردی سی جڑی بہن تانوں بچپن اندر کھڑایا کردی سی نا لاڈ لڈایا کردی سی نا پیار کیتا کردی سی نا ممتا دا سایہ بن کے زندگی گزاریا کردی سی
اسے سکی بہن دا حق مار کے بندہ پھردا پیا اے اینوں پتہ ہے میرے بہن دے حصے ہوندیاں نے 4 کنالا اینوں پتہ ہے آ پلاٹ میری بہن دے حصے ہوندا اے اینوں پتہ ہے آ شے میری بہن دے بھی حصے ہوندا اے دیندا کیوں نہیں الذی جمع مالا وعدد مال دے حریص لوگ نے اے مال گن دے رہندے نے راتی سوندے تے صبح پھر گن دے کدے مال کٹتے نہیں ہوں گیا جمع ہی کیتی جاندا ہے تے پتہ جمع کیوں کردا ہے اے احسب ان مالا ہوں اخلادا اے گمان کیتی پھردا ہے خورے مال مینوں قبر تک بھی کم آئے گا ہر مال میرے نال جائے گا ہر مال دی وجہ تو میں رب کو جنت لے لانگا اے گمان کی دی پھر دائے اللہ دی قسم دنیا دا نقصان میں کھیا جے مال آلے بندیاں دا قرآن پاک نے پناہ کی آنکھیں آئے فرمایا اعلامو ان لوگ کو جانو انما الحیات الدنیا لعبن بے شک یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے حرام نہ کمایا ہے سود نہ لے آئے بے شک دنیا کھیل تماشا ہے نا قرآن پاک دا تیجا مقام میں قرآن پڑھ رہا ویا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے اللہ تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وہ جڑا مال تو اللہ دے ذکر تو دور کرے وہ مال فتنہ دے وہ جڑی جاب جڑی نوکری تو نماز تو روک دے وہ فتنہ دے جڑی اولاد تنو اسلام تو روک دے وہ فتنہ دے وہ جڑا پیسہ تنو اللہ دے ذکر تو دور کرے وہ فتنہ دے وہ جڑا پیسہ تنو مسجد تو دور کرے وہ فتنہ دے وہ جڑا پیسہ تنو شراب تے لا دے وہ فتنہ دے وہ جڑا پیسہ تنو آئیس تے نشے تے لا دے وہ پیسہ فتنہ دے اللہ دی قسمیں ایسے فتنے تو پناہ منگے آئے غربت دی زندگی گزار کے چلے جائے لیکن رب ناراض نہ ہوئے حلال دا کھا لے آئے تھوڑا کھا لے آئے کیونکہ قرآن پاک نے آکھے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جیڑا پیسہ تانوں نماز تے جمعے تو روک دے میں وہ پیسہ خسارہ ہی خسارہ ہے وہ کاٹا ہے فائدہ نہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو میں قرآن دے ایتنا پڑھ رہے ہیں میں کوئی گل اپنے نہیں کر رہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جب نودی للصلاۃ آپ کو نو دیا منادی دے دے پکار لے للصلاۃ نماز کے لیے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ اللہ کے گھر میں جمعے کے لیے جب پہلی اذان والا آپ کو بلا دے پھر اپنی وزر البیت دکان مکان چھڑ کے مسجد جانا ہے اللہ کہتے ہیں ذالکم یہ تمہارے لیے خیر لکم بہتر ہے یہ تمہارے لیے بہتر فیصلہ ہے دکان بند کر کے مسجد میں آنا بہترین فیصلہ ہے اللہ کیا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ میرے پیارے بھائیو 10 منٹ لیٹ آنا لے ہو پہلی اذان سن کے تو تھوڑے جے پیسے کمان آ لے ہو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے بند کرو چند ٹکوں کے لیے دکان کھولی ہوئی اور رب کو دور کی ہے یہ تمہارے لیے بہتر دنیاوی نقصان آؤ تو گل سنائیے جیڑی قوم مال دی حریص ہو جاندی ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے وہ قوم تباہ میں قرآن دی تفسیر کر رہی ہوں آؤ تو قرآن سنائیے نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ جی اللہ پاک دا قرآن ایک قوم گزریے جڑے بندے مال دے حریص بن جان انہاں نبیاں نو بھی جھٹلا دیتا ہے مال دی حرص دی وجہ دے لوکاں نے نبیاں نو قتل بھی کر دیتا ہے اج کل مال دے حریص اپنے باپ نو بھی قتل کر دے پینے ڈی جی خان دے اندر تسی سنیا نہیں سی نا دو سکے پرا ایک مرلے دی دکان پچھوں لڑے نے ایک پرا دوجے پرا نو قتل کر کے چلا گیا ہے دوجے پرا نے انہوں بھی قتل کر دیتا ہے یارو مال اتنے جانا ہے اسی ویکھیا نہیں پاک وطن دے اندر ایک چھکا پتر اپنے باپ دی سفید داڑھی بھر کے تھپڑ ماردا پیا ہے یارو پیو نو تھپڑ پیندے پہنے وجہ پیچھے مال بابا سانو حصہ دے دے اللہ دی عزت دی قسم ہے یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے میں قرآن پھاڑ کے ڈا وڈا دعویٰ کردا پیا جے یہ جذباتی خطابت کے بیان نہیں ہے میں تانوں صحیح گل دسدا پیا جے جیڑا بابا اپنی زندگی اندر ہی اپنے پتراں نو جائیداداں ونڈ دیندا ہے او بڑا بڑا غلط کردا پیا ہے کیونکہ وراثت ہوتی ہی مرنے کے بعد تقسیم ہے وراثت مرن تو بعد تقسیم ہوندی ہے اج تاں تے در در تے ماں جڑے پیو نے دھکے کھاندے پھردے نے بزرگ رولدے پھردے نے انہاں اپنی زندگی اندر اپنے پتراں نو جائیداداں دے دتیاں نے جدوں قرآن دے خلاف چلو گے شریعت دے خلاف چلو گے پھر بندہ پریشان ہی ہوئے گا ایک قوم دا تذکرہ ہے اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ حضرت شعیب نبی آئے آکے پناہ اللہ پا دی توحید دی دعوت دی تے قوم نو آکے آنے والا تانوں کو سلمکیال والمیزان او میری قوم والیوں ناپ تول چھے پورا پورا انصاف کرے آجے ناپ تول چھے پورا پورا انصاف کرے آجے تے قرآن پاک نے پھر فرمایا یا قومی اوفوا المکیال والمیزان بالقسط زور تے میرا لگنا ہے خیرے پھپڑے تے میرے فیل ہونے نے نا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ حضرت شعیب نبی آدھنے اے میری قوم دے لوگوں ناپ تول پورا رکھے آجے نا ناپ تول پورا رکھے آجے او پمانو دکاندارو میرے پیارے پائیوں تاجرو وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ناپ تول پورا رکھے آجے جدو ناپ تول چونا کمیاں نہ چھڑیاں نبی نو جواب دے دے یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء تیریاں نمازاں تیریاں تجدہ تینوں اس گال دی دعوت دینی ہے کہ اسی تیرے پیچھے لگ جائیے اسی ناپ تول جے کمیاں چھڑ دیاں گے پھر روزیاں کتھوں پوریاں کران گے یہ مال تیرا پھریاں نہ کران گے پھر اپنے روٹیاں کتھوں پوریاں کران گے یہ ماپ تول چے کمیاں چھڑاں گے یہ ٹیکے لانے چھڑ دیاں گے یہ دودھ چملاوڑ چھڑ دیاں گے پھر بھکھے مار جاواں گے حضرت شعیب نبی دعوت دیں دے رہے آخر کر اللہ فرما دے رہے گھرونے نبی اگر باز نہیں آندے وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اللہ پاک نے حضرت شعیب نبی دی پوری قوم نو چیخ دے نال تباہ کر دیتا تے منہ دے بال لیٹ کے بیٹھے سن کیوں کیونکہ مال دی وجہ تو ناپ تول چہرہ پھریاں کر دے سن ناپ تول سے کمی کر دے سن نبی شعیب دی قوم آلے مال دے حریصن ساری قوم تباہ ہو گئی اللہ دی عزت دی قسمیں ایک ساڑھے محبوب دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے کہ اسی آج بچے پھرنے پہلی امتوں میں جتنے گناہ سارے نبیان دیاں قومت جو مختلف سننا اس سارے گناہ ساڑھی اس امت کے اندر پائے جاندے نے اس نام نے آد مسلمانہ جو پائے جاندے نے یہ احمد مجتبہ کی دعا نہ ہوتی نہ جانے ہم کہاں ہوتے ناپ تول دی
کمی دی خاطر قوم ساری تباہ ہوگی. الذی جمع مال وعددا، یہ وہ لوگ ہیں مال کے حریص جو مال کی خاطر لڑتے پھرتے ہیں، جمع کر دینے گنی جاندے نہیں. مقصد کی یہ قرآن پاک دے کور مقام ہے. اللہ فرماندے نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اوہ ہلاکت، تباہی، بربادی، ہلاک ہے وہ تاجر جو ناپ تولوں میں کمیاں کرتے ہیں. اسی آنے ساڑھے چاک لڑنے، میں بڑا فنکار بندہ، میں ریڑی تے کھلونا نا، ریڑی تے 5,000 دا فروٹ لے آکے 15,000 دا پھوکانا میں نے سکون ہی نہیں ہوندہ. میں بڑا فنکار ہاں، یہ فنکاری نہیں ہے. 2 نمبری کر کے ذخیرہ اندودی کر کے مال بیچنا. اب پٹرول دیے ذخیرہ اندودیاں کرنا لے ہو. الذی جمع مال وعددا، مال جمع کرن دی خاطر پٹرول روک دیں دے ہو، مار نہیں جاندے ہو. 15 دن کا پٹرول باقی پڑا ہے جی. سمجھ جاؤ کام. یہ اشارہ آپ کو کس کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ الذی، یہ وہ لوگ ہیں. اچھا انہاں دا قرآن نے پتہ کیوں آکھے ہیں؟ ادھر دیکھو، اللہ نے آکھے ہیں ویلن، ہلاک ہو گئے. اگلی گل، الذی، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں مال کو گنتے رہتے ہیں. اللہ یہ مال جمع کر دے کیوں؟ اللہ سنے مال جمع کیوں کر دے رہے؟ اللہ نے کیا فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، یحسب یہ گمان کرتے ہیں، مالہ ان مالہ بے شک ان کا مال، اخلدا انہاں نو بچا لئی سی موت تو، انہاں نو بڑے بڑے محل بنا لیندے نے کیونکہ بچ جان گے موت تو. اخلدا کدی ویکھیا جے مال والے بچوں نہیں بچ دے، نہیں بچ دے. کیونکہ قرآن پاک نے آکھے انا جل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ دی قسم مال دی وجہ تو بڑے بڑے لوگ تباہ ہو گئے. قرآن پاک دے اور مقام سنیا دے، ایک اور گل سنیا دے، بڑی پیار والی گل ہے. بندے آندے نے اسی تے حلال کمانے ہاں، سانو ڈر کوئی نہیں کسے گل دا، اسی ہیریاں پھیریاں نہیں کردے. مبارکوں میں جے حلال کمان دے ہو، بڑی چنگی عبادت پہ کر دے ہو. رزق حلال خوبصورت عبادت ہے، بہترین صدقہ ہے. اپنے بیوی بچیاں تے رزق حلال خرچ کر دے ہو. لیکن گل سنیا جے پیار والی، بڑی پیاری گل ہے. سورہ قلم ہے 29واں سپارہ ہے. اللہ پاک نے بندے نو باغ دے دیتا، بڑا بڑا باغ ہے، بڑا سونا باغ ہے، بڑا خوبصورت پھالتا لدیا ہویا باغ ہے. تے انہاں سارے پراواں نے راتی بہ کے پلانی کیتی. ساڈا باتے کملا سی جدوں کاشتکاری کردا سی، ریڑیاں بندا سی. ساڈا باتے کملا سی جڑا مسیتاں بنا جاندا سی، مسیتاں نو دیندا سی. پتا آپاں کی کرنا، انا بلوناہم کما بلونا صحاب الجنہ. انج کریے انغدو علی حرسکم ان کنتم صارمین. آپا جانے یار راتوں رات کپ کے سارا ناد مشین چ پاؤنے تے گھرے لے آنے وڈی ساری مشین لاواں گے تاکہ کوئی مسکین نیڑے نہ آ جائے. وڈی ساری مشکل لانے فَالْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اللہ يَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین. کوئی غریب نہ آ جائے، مال لکو کے رکھے آئے کتے پہن آ جائے، مال کے رکھے آئے آجنے میرا یتیم پتیجے نے تے ہے ہی فقیر نے تے ہے ہی منگتے نے. اسی جدوں کوئی شے کھان لگے آ جاندے نے. ایویں دا ذہن سی انہاں دا. انہاں جلدی جلدی کلودن کیتی کرن دا ارادہ کیتا کہ راتوں رات جاواں گے. جدوں وعدم والا ہر دن قادرین، اللہ دی قسم قرآن جدوں صبح گئے نے اللہ پاک فرماندے نے اسی سارے دا سارا
باغ انہاں دا جلا کے راہ کر دیتا کیوں کیتا کیونکہ مال دے حریص بندے سن تے جڑا مال دا حریص ہوندا ہے اللہ نو دنیا چ تباہ کر دیندا ہے تو دنیا دا معاملہ ہے نبی شعیب کی پوری قوم مال کی حرص کی وجہ سے تباہ ہو گئی اصحاب الجنہ جو سورہ قلم میں ان کا باب سارا تباہ ہو گیا اور ہم تو وہ لوگ ہیں اسی رزق مولوی صاحب اسی بڑا حلال کماؤنے ہیں پریشانی نہیں لیکن حلال کماتے ہیں زکاة نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر سالبہ بن حاتب ایک بندہ سی مسجد نبی چاہیا سالبہ بن حاتب مسجد آگے کہندہ اللہ دے نبی دعا کر دے مال وادی آوے اللہ دے نبی نے آکھا جی اللہ تیرے مال سے برکت پائے اگلے جمعے پھر اللہ دے نبی دعا کر دے مال ہو رہا جائے رسول اللہ فرمایا زیادہ مال بھی فتنہ ہے ان لکلی امت فتنہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے لہذا انی دعا نہ کرو اللہ دے نبی تسی کر دے تو اڑا کی جائے گا تسی تو دعا ہی کرنی ہے رسول اللہ نے دعا کر دی صحابہ کہتے ہیں سالبہ بن حاتب مدینے کا امیر ترین شخص ہوا جب زکاة دینے کی باری آتی تھی اس نے زکاة نہ دی اور اللہ کی قسم یہ منافقت کی موت مرا تھا پھر اسلام سے نکل گیا پھر مسلمانہ دے دارے سے نکل گیا پھر بغاوت کرنا لے چی آگیا یہ وہ بندہ تھا جو منافقت کی موت مرا تھا مال نے کتھے لے آکے نو کھڑا کر اللذی جمع مالہ وعددہ یہ وہ لوگ یحسب ان مالہ اخلادہ مال تاں کٹھا کر دینے انہاں دس گمان ہے کسی مارنا جائیے اللہ پاک نے قرآن پاک جو کو نقشہ بیان کی تھے توجہ ہے جلدی جلدی گالہ ختم کرنی تو یہ آخر مولی صاحب ساڑھی لامبی کڑی ہوتی نہیں یار قرآن ہے یہ سب گمان کرتے ہیں بے شک ان کا مال ان کو بچا لے گا نہیں ادھر دیکھو اللہ پاک میں قرآن پاک جو فرمایا ایک بندہ سی جن دا نام کرون سی تے بڑا ہی امیر سی بڑا مالدار تسی آج نکے موٹے امیر زادے بان کے تی اللہ پاتیاں بغاوتاں کر دے پھر دے نہیں میرے پیارے بھائیوں ایڈا امیر سیاں تَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ اللہ فرمان دے نے ان دے خزانے اندیاں چابیاں چکن آلی ایک مضبوط جماعت ہویا کر دی سی جیرے خزانے اندیاں چابیاں چک دے سن اور پوری جماعت ہویا کر دی سی انہیں جنہوں اللہ پاک دی بغاوت کیتیاں اے مال آلے کدی بچ نہیں سکدے موت دے شکنجے چوں کوئی نہیں بات سکدے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک جو لکھیا جدوں وقت آیا فخسفنا بھی وابدارہ الارض جدوں دی موت دا ویلا آیا اللہ پاک نے کرونوں دے خزانیاں سمیت زمین چدن سا دیتا ہے اخلادہ بچ جاؤ گے تا حرام کماندے ہو بچ جاؤ گے اللہ کی قسم آپ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ مال سن موت تو بچا لے گا یار میں تے کہ نہ جڑا حرام کماندے ہو بیماریاں چیز مر جاندہ ہے اور تُسی دیکھیا نہیں آج کل میڈیا چے وہ کراچی دا ایک بندہ سی کی نا سی فارغ وہ بڑا ڈان بنیا سی کراچی دا جیڑا کہندہ سی ایک کال تو پورا کراچی بند کر دیئے الطاف آج بیماری کی لڑ رہے جنگ کیلا ہسپتالوں میں سڑ رہے اور گل رہے اللہ برے وقت تو ہمیشہ محفوظ فرمائے یہ مال وفا نہیں کردا متا سمجھو کہ مال دی وجہ تو اسی بچ جاواں گے تے قبر تو دے حشر تو بچ جاواں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مرشد دا فرمان ہے یبتع المیت ثلاثۃ تین شیاں میت دے نال جاندیاں نے اہلہ و مالہ و عملہ تین چیزیں اہل رشتہ دار بیلی سجن پیو چاچا دادا سارے نال ٹر گئے و مالہ تھوڑا جا مال ایک منجی جان رہی ہے
نال ایک چادر جا رہی، تیرا مال تیرے ساتھ جا رہا ہے، وَعَمَلُوا تو تیریاں اپنیاں ساریاں اعمال جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا فَيَرْجِعُ اثنان، دو چیزیں لوٹ کے آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى واحد، ایک چیز وہاں رک جاتی ہے، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تیرا اہل آ جاندہ ہے، تیرا مال آ جاندہ ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، تیرا عمل رہ جاندہ ہے۔ کہ اللہ دی عزت دی قسم ہو میرے پیارے بھائیو، ساڈا اہل آ جاندہ ہے، پتہ کی آندے نے وہ کتھے لگا پھرنے مال دی خاطر گینگ سٹ بنا کے تے 11 بیلیاں دے 10 گروپ بنا کے تے بڑا بھنے کھائے، وہ کتھے لگا کتھے پھرنے ہلے تیری میت قبرستان تے داخل نہیں ہوئی تے پیچھے اعلان کر دینو یار بیبیاں نو روٹی کھواؤ، اسی نپ کے ہوندے پے، تسی بیبیاں نو روٹی کھواؤ، تسی کھانا کھواؤ، تیرے مرے نو چند لمحے ہوئے نے، چند بھیلا ہویا ہے تھوڑا جا، تم ہلے میت تیری قبر چہلے تازی اتری، تینوں کی آ کے روٹیاں کھا رہے ہیں تے تیریاں سارا کچھ تینوں بھول گئے نے، تو پھردا کتھے؟ آہن رب دے در تھے تے سارنو جھکا، پیچھے کم نیانے تیری التجا، آہن رب دے در تے اے منگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو تے جیبا کفن نال لگیاں نہ ہو تیرے بینک بیلنس نہ کر وفا، پیچھے کم نیانی تیری التجا، آہن رب دے در تے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ مال جمع کرتا ہے اور گمان کر دیں دا مال نو بچا لے گا، یہی گمان کر دے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اس سورہ مبارکہ جی اللہ نے یہ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، کوئی ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اس مال نے تو انہوں بالکل نہیں بچانا، یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماندے نے ہم تم کو دہلتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے، اگر حرام کمایا نا وہ سمجھتا ہے کہ مال میں بچا لے گا، اللہ دے نے نہیں، فی الحطمہ اسی پھوڑ دور مروڑ دین علی آگ جے تو انہوں سٹ دیاں گے، پھر بندہ اتھے تڑپے گا، وَمَا دَرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم ایسی آگ کیا ہوگی، اے دی ہولناکیاں کمیں دی ہونگیاں، نار اللہ الموقدہ، اللہ پاک نے اس آگ نو سلگایا ہویا ہے، اس جڑے مال دے حریص لوگ نے حرام کمان آلے اللہ تی تتالی والالافئدہ، اللہ دی قسمیں بڑی 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 عجیب آیت مبارکہ اور ہلا دینے والی، اللہ تی وہ لوگ تتالی والالافئدہ، وہ آگ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بندہ ہون آگ لگ جائے نا کسے جسم دے پاٹ نو، بندہ کسے تماکے جے آ جائے تے دل تک آگ پہنچن تو پہلے بندہ مر جاندہ ہے، اللہ دے نے ہم وہاں موت بھی نہیں دیں گے اور یہ آگ تمہارے دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی، اللہ تی یہ حرام کمال والے لوگ، ہیریاں پھیریاں کرنے والے لوگ، دو نمبریاں کرنا لے انہا علیہ مقصدہ، پھر اللہ پاک نے ان کے لیے بڑے بڑے ستون لوہے دے ستون بنے ہوئے نے، انہاں نو جکڑیا جائے گا، انہاں نو پھڑیا جائے گا، تے قرآن پاک دیکھ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ہائے ما اغنى عنی مالی، اور میرے مال نے تے مینوں فائدہ ہی نہیں دیتا، فی عمد ممددہ، وہ بیڑیاں ہر طرف سے آئیں گی، فی عمد ممددہ، اور ان کی ہر طرف سے وہ بیڑیوں کی طرف اور زنجیروں میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے عارضی مال کی خاطر پراماں نو چھڑ دیندے نے، پہناں نو چھڑ دیندے نے، حرام کماندے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ اپنی رحمت نال وسیع رزق حلال عطا فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔